ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد ڈٹرمن کیا ہوا ہے، جس کو پتہ ہے کہ اس کا مقصد حیات کیا ہے، تو اس کی مثال ایک مسافر جیسی ہے، جو کہ گو آہستہ آہستہ چاہے پیدل بھی چلتا ہو تو وہ کسی نہ کسی دن اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ لیکن ایک ایسا شخص جس نے اپنی منزل کا تعین ہی نہیں کیا ہوا، وہ چاہے جہاز پر بھی بیٹھا ہو تو وہ کہیں نہیں پہنچ پائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی منزل کیا ہے، اس نے اپنے لیے کیا ٹارگٹ فکس کیا ہوا ہے۔ بیسیکلی آپ دیکھیں کہ حضرت انسان جو ہے یہ جنت سے اس دنیا میں آیا ہے، اور اس دنیا میں آ کے اس کو آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے، جہاں جو اچھے عمل کرے گا وہ واپس جنت میں چلا جائے گا، اور جو برے کرے گا وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ اس لیے ہمارا جو اصل مقصد حیات ہونا چاہیے وہ جنت کا حصول ہونا چاہیے، کہ ہم نے ایسے اعمال کرنے ہیں جس کا رزلٹ یہ نکلے کہ ہم جنت میں واپس چلے جائیں۔ اس سلسلے میں کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کچھ ہم سے رہنمائی فرمائی ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 تا 118 کا مفہوم یہ ہے، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان سے خود پوچھ رہے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم نے تجھے بے مقصد پیدا کیا ہے، ہم نے تو کسی مقصد کے تحت تجھے پیدا کیا ہے، اور یہ نہ سمجھو کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے، یعنی آوارہ گردی کرتے ہوئے ادھر ادھر پھرتے رہو گے۔ الٹیمیٹلی تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، اور پھر پوچھیں گے کہ تمہارا کیا تم مقصد لے کر زندگی گزارتے رہے ہو۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سچا بادشاہ ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش کریم کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہوگا۔ کچھ شک نہیں کہ کافر لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور اللہ سے دعا کرو، اے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں بیان ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندگی سے مراد ہمارے دو جو ہیں اس کے پہلو آتے ہیں۔ ایک ہمارا عبادت کا پہلو آتا ہے کہ ہم جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات ہم پر فرض کی ہیں وہ ہم ادا کریں۔ جب ہم عبادات ادا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بیسیکلی حقوق اللہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی جب ہم آپس میں انٹریکشن کرتے ہیں، تجارت کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم پھر اس میں بے ایمانی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کم تولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، یا ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، یا ایک دوسرے کی ہم عزت اور آبرو پر حملہ آور ہوتے ہیں، تو یہ سب چیزیں حقوق العباد میں آ جاتی ہیں۔ اب جب بندہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت تو وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہوتا، نماز پڑھتے ہوئے تو کوئی کسی کو چونڈی نہیں کاٹتا ہے۔ لیکن جب ہم تجارت کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپنے معاملات کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم کم تولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور اس قسم کے کام کرتے ہیں، تو یہاں پر آ کے ہماری بندگی جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ جو ہماری پریکٹیکل لائف میں ہمارا جو پرسنل ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، اس میں جو ہم خرابیاں پیدا کرتے ہیں، وہ جو ہیں وہاں پر ہمیں اپنی بندگی کو ظاہر کرنا چاہیے۔ یعنی دوسرا آدمی اگر ہم پر چڑھ دوڑے تو ہمیں اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رسپونڈ کرنا چاہیے، اور اس کو جو ہمیں ایک سٹینڈرڈ یعنی کہ بتایا گیا ہے کہ جب تمہارے ساتھ جاہلانہ گفتگو کریں تو سلام کہہ کر گزر جائیں، تو ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ جب ہم ان معاملات میں اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو پھر ہماری عبادت کا صحیح حق ادا ہوگا۔ اس کے علاوہ لوگوں نے جو یعنی ہمارا مقصد حیات یہ ہے کہ ہم اپنی عبادت میں اور اپنی پریکٹیکل لائف میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کریں۔ اس کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ کچھ اپنی زندگی کے لیے یعنی ان معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ یعنی کہ مقصد حیات بھی ڈٹرمن کر لیتے ہیں۔ مثلاً عبدالستار ایدھی صاحب نے خدمت خلق کو اپنا مقصد حیات بنایا تھا، اور انہوں نے ہر حال میں اپنے اس مقصد کو پورا کیا اور لوگوں کی خدمت کی ہے، اور ان کا چونکہ مقصد حیات یہ تھا تو اس میں وہ تھکے بھی نہیں، وہ یعنی آوازار بھی نہیں ہوئے، وہ ڈس اپوائنٹ بھی نہیں ہوئے، وہ اس میں کامیاب رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں وہ اپنے لیے اپنے مذہب کی تبلیغ کو اپنا مقصد حیات بنا لیتے ہیں،
اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی یا لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں جس سے لوگوں کی زندگی میں سہولتیں پیدا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے مقصد حیات کا تعین کرنا چاہیے۔ ہمارا مقصد حیات جرنلی یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر چلیں، اور اپنی زندگی جو ہے وہ ہمیں جو سٹینڈرڈ قرآن پاک میں انسٹرکشنز ملی ہیں، احادیث اور سنت سے جو ہدایات ملی ہیں ان کے مطابق عمل کریں، اور اپنی جو دنیا اور آخرت ہے اس میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔